آج 4 محرم ہے، حسین کے اصحاب کو سلام کرنا ہے۔ انی لا ارا اصحابا کا اصحابی، مولا حسین فرماتے ہیں میرے صحابہ جیسے، میرے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں۔ ان اصحاب میں کچھ تو حسین کے ساتھ مدینے سے ہمراہ ہوئے، کچھ میرے مولا کے ساتھ مکے سے ہمراہ ہوئے، اور 2 ایسے صحابی ہیں جنہیں حسین نے ڈھونڈا ہے۔ کیا قسمت ہے ان لوگوں کی جنہیں حسین ڈھونڈ رہے ہوں۔ ان میں ایک حضرت حبیب ابن مطہر، اور ان میں سے دوسرے جناب زہیر ابن قین۔ زہیر ایک قافلے میں رواں دواں ہے کہ حسین کا قافلہ ان کے قافلے کے قریب سے گزرا۔ خبر ہوئی کہ زہیر اس قافلے میں موجود ہیں۔ امام نے فرمایا عباس خیمے لگواؤ، زہیر کو خبر کرو کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب مولا عباس پہنچے نا حضرت زہیر کی خدمت میں، تو زہیر نے حسین مولا کو سلام کا جواب بھجوایا، اور اپنے چند حسین تازہ صحت مند گھوڑوں میں سے ایک گھوڑے کی لگام مولا عباس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا میری طرف سے حسین کو یہ ہدیہ دے دیجیے گا، اور کہیے گا میں لا تعلق رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، میری طرف سے گھوڑا قبول کر لیں۔ مولا عباس پیغام لے کر گئے۔ مولا نے فرمایا عباس زہیر سے کہو کہ میں خود ان سے ملنے آ رہا ہوں۔ ہاتھ پیر پھول گئے کہ حسین خود آئیں گے تو اب کیا جواب دوں گا۔ جیسے ہی مولا کا گھوڑا آتے ہوئے دیکھا، اپنے خیمے سے آمادہ سر پہ امامہ رکھا، آبادوش میں لی، اپنے خیمے سے باہر آئے، استقبال کیا مولا حسین کا، امام کے ہاتھوں کا بوسہ دیا۔ امام نے فرمایا زہیر ہمیں تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا گھوڑا اپنے پاس رکھو، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ اور پھر ہاتھ پکڑا حضرت زہیر کا، اور صحرا میں بیابان میں تنہا چلے گئے، اور دور لوگ دیکھ رہے ہیں، دونوں کے چاہنے والے دیکھ رہے ہیں، اور دور کھڑے زہیر کے ساتھ کچھ دیر گفتگو کی، اور گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب لوٹے تو حسین اپنی سواری پر بیٹھ کر اپنے خیمے کی طرف گئے، اور زہیر اپنے خیمے میں آئے تو پہلی بات اپنی زوجہ دلہا سے یہ کی کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ اس نے کہا ہم میں تو کبھی اختلاف نہیں ہوا، بڑی خوشگوار زندگی ہے، کیا بات ہے جو آپ مجھے طلاق دے رہے ہیں؟ کہا حسین نے مجھے جنت میں میرا مقام دکھا دیا ہے، میں اب مار دیا جاؤں گا اور حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہو جاؤں گا۔ یہ احتیاط تھی ان ہستیوں کی۔ عدت وفات زیادہ ہوتی ہے اور عدت طلاق کم ہوتی ہے، کہ 1 مہینے کا فرق ہے دونوں کے اندر تقریباً، کہ نہیں میں اگر طلاق دوں گا تو جلدی آزاد ہو جاؤ گی، عدت جلدی مکمل ہوگی۔ کہا زہیر تم مجھے طلاق نہ دو، مگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ کہ میں تمہیں اس لیے بھی طلاق دینا چاہتا ہوں کہ جب مرد مار دیے جاتے ہیں تو عورتوں کو اسیر بنا لیا جاتا ہے، تمہارے ساتھ میرا تعلق کہیں تمہاری بے حرمتی کا سبب نہ ہو جائے۔ میں کہوں گا زہیر تم نے اپنی زوجہ کا بڑا خیال کیا، سلام ہو اولاد زہرا پر، سلام ہو نبی زادیوں پر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ مجھے ایسے ہی چھوڑ دو، مجھے طلاق نہ دو۔ زہیر نے ایک غلام اپنی زوجہ دلہا کے ہمراہ کیا کہ تم ان کے ساتھ رہو گے، ان کی خدمت کرو گے۔ کا کیا ارادہ ہے؟ کہ مالک میں اس وقت تک گھر لوٹ کر نہیں جاؤں گی جب تک کہ مجھے خبر تمہاری نہ آ جائے کہ تمہارے ساتھ کربلا میں کیا ہوا۔ مولا حسین زہیر کو لے کر 2 محرم کربلا پہنچے۔ عاشور کے دن زہیر قین نے مولا حسین کی نماز جماعت کی حفاظت کی۔ اللہ اکبر، 2 لوگ تھے نا، تھکیں گے نہیں، جو رونے آئے ہیں وہ آمادہ رہے۔ 2 لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کی جماعت کی حفاظت کی۔ حسین مصلی امامت پر بیٹھے ہوئے ہیں،
اور یہ دونوں مولا حسین کے سامنے کھڑے ہیں. ایک ہیں عبداللہ سعید ابن عبداللہ, ایک ہیں حضرت زہیر قین. سعید ابن عبداللہ جب زمین پر گرے, جب بہت تیر لگے اور حسین مولا کی نماز مکمل ہوئی اور وہ زمین پر گرے, تو امام نے ان کا سر اپنی آغوش میں لے لیا. انہوں نے سر ہٹا دیا, پھر امام نے آغوش میں لیا, پھر انہوں نے سر ہٹایا. تو امام نے تعجب سے پوچھا, اے سعید تم اپنا سر ہماری آغوش سے کیوں ہٹاتے ہو؟ تو فرمانے لگے, مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے, کہاں مجھ غلام کا سر اور کہاں زانو حسین کا. سعید کوئی وصیت ہو تو کرو. تو حضرت سعید نے مسکرانا شروع کیا. امام نے فرمایا, سعید کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہ مولا میرے سرحانے رسول اللہ آ گئے ہیں, مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد سعید مسکرائے. امام نے پوچھا, سعید اب کیوں مسکرائے ہو؟ کہ مولا میرے سرحانے علی ابن ابی طالب آ گئے ہیں. سنیں گے عزادارو, آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں. تیسری مرتبہ میرے مولا حسین نے عجیب منظر دیکھا. سعید کا سر حسین کی آغوش میں ہے اور سعید کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. کہ سعید تم تو مسکرا رہے تھے, کیا یہ زخموں کی تکلیف تمہیں مجبور کر رہی ہے؟ کہ نہیں مولا, میرے سرحانے فاطمہ زہرا آ گئے ہیں, مجھے کہتی ہیں تم نے میرے بچے کی جان بچائی ہے. یہ سعید, یہ مولا کی حفاظت کرنے والا مجاہد. سنیں گے عزادارو, ایک مرتبہ آواز دی, حبیب کہاں ہے؟ سعید کی روح پرواز کرنے کو کہا, حبیب کہاں ہے؟ حضرت حبیب کچھ عقب میں کھڑے تھے. مولا نے آواز دی, حبیب جلدی آؤ, سعید تمہیں یاد کر رہے ہیں. حضرت حبیب قریب آئے تو نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا, اپنا کان میرے دہن کے قریب لے کر آؤ. حبیب نے گھٹنے ٹیکے بیٹھ گئے زمین پر اور اپنا کان ان کے منہ کے قریب لے گئے. تو سعید نے اسی کیفیت میں بہت ہی دھیمے لہجے میں کہا, اے حبیب حسین کو چھوڑ کے نہ جانا, میرا مولا غریب ہوتا جا رہا ہے, میرے مولا کے ساتھی مارے جا رہے ہیں. یہ مجاہد, یہ شہدائے کربلا, یہ اصحاب حسینی. ان میں ایک نام حضرت زہیر قین, غلام کو ہمراہ کر دیا اپنی زوجہ کے, خود مولا حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے. میں نے بہت دیر لگا دیا آپ کو اس مقتل کی روایت کو سنانے کے لیے. عزادارو, جب کربلا میں زہیر شہید ہو گئے مولا کے ساتھ, تو دلہا ایک رستے پر خیمہ لگا کر, اپنے ایک خیمہ غلام کا ہے, ایک خیمہ ان کا ہے, خیمہ لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ آتے ہوئے مسافروں کو دیکھوں گی کہ آخر ہوا کیا ہے. تو دور سے نظر آیا نیزوں کی انیوں پر کٹے ہوئے سر ہیں. تو کہنے لگی, ذرا ایسے جگہ جا کے کھڑا ہو جایا جہاں تجھے سروں کی شناخت ہو سکے, بس اتنا جا کے دیکھ لے کہ کیا تیرے مولا میرے شوہر زہیر کا کٹا ہوا سر بھی ہے. وہ غلام ایک ایسی جگہ کھڑا ہوا, روتا ہوا واپس آیا اور کہنے لگا, مالکن وہاں سر تو بہت ہیں اور سب سے آگے حسین ابن علی کا سر ہے, اور پھر کچھ سروں کے بعد میرے مالک زہیر قین کا سر بھی کٹا ہوا ہے. بس یہ جملہ سنا, اپنے خیمے میں گئی, صندوق سے کفن لے کر آئی. کہنے لگی, میں تجھے آزاد کر دوں گی, ایک کام میرا کر دے, تو نے بہت عرصے میرے ساتھ, میرے شوہر کے ساتھ خدمت کی ہے, میں تجھے آزاد کر دوں گی, میرا ایک کام کر دے. کہ مالکان کام کیا ہے؟ کہ یہ کفن لے جا اور کربلا چلا جا اور اپنے مالک زہیر کو کفن پہنا کے دفنا کے آ جا, اور جب تو یہ کام کر کے آئے گا تو اسی بات پر تیرا انعام یہ ہوگا کہ میں تجھے آزاد کر دوں گی. سنیں گے عزادارو, اب یہ انتظار کر رہی ہے, یہ کفن لے کر جا چکا ہے. 2 دن کے بعد لوٹا, گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز خیمے میں سنی, تو دلہا باہر آئی تو دیکھا کہ غلام کھڑا ہوا ہے, ہاتھوں پہ کفن لیے ہوئے ہے, گردن جھکی ہوئی ہے. بس مجلس مکمل کر رہا ہوں, ہاتھوں پہ وہی کفن لیے کھڑا ہے, گردن جھکی ہوئی ہے. دلہا نے کہا, میں تجھے آزاد نہیں کروں گی. کہ مالکن مجھے ساری زندگی اپنا غلام رکھیے گا مگر مجھ سے ناراض نہ ہو. کہا, تو اپنے مالک کو کفن پہنا کر نہیں آیا؟ کہا, بی بی کفن ایک تھا, کفن ایک تھا, وہاں علی اکبر کا لاشا, وہاں عباس کا لاشا, وہاں حسین کا بے گوگر کفن لاشا. یہ کفن میں کس کو پہنا تھا؟ اللہ لعنت اللہ اللہ